کہ اب اللہ تعالیٰ کی مبعوث ترین قوم جو ہے وہ یہود ہے، اگرچہ اس وقت انہیں کچھ سہارا دلوایا ہے اللہ نے عیسائیوں کے ہاتھوں، اور بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، تاکہ امت مسلمہ کا جو نیوکلیس ہے اس کو سزا اور عذاب دلوائی جائے ان کے ہاتھوں۔ بنو اسماعیل پر جو عذاب آنے والا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ نیوکلیس ہے امت مسلمہ کا، بنو اسماعیل امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اس کے بعد جو ہے ایرانی آ گئے، ترک آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، یہ پھر جیسے کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایٹم کا، اس کا ایک نیوکلیس ہے، اور پھر جو ہے مختلف وہ دائروں کے اندر وہ الیکٹرانز جو ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو الیکٹرانز میں سے ہیں نا، وہ نیوکلیس تو بنی اسماعیل ہے، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے تھے محمد۔ تو جو ان کے کرتوت ہیں وہ جا کر آج دبئی میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ عرب میں جا کے دیکھ لیں، نماز روزہ ہے لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا بدترین عذاب کے وہ مستحق اور وہ ہونا ہے، ہولوکاسٹ کی طرح کا عذاب۔ اور یہ میں نے بارہا سنایا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کہا کرتے تھے اپنے علاقے کے بارے میں، وہ راجپوت تھے، وہ مشرقی یو پی کے علاقے سے، کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی راجپوت نوجوان سے کوئی غلط بڑی کمینی حرکت سرزد ہوتی تھی تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے کسی چمار کے ہاتھوں۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا چلو، لیکن چمار کا جوتا پڑ رہا ہے، یہ تو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو تکلیف ہی ہو رہی ہے جوتے کی جو لگا ہے سر پر، اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے۔ ان چماروں کے ہاتھوں جوتے پڑنے والے ہیں عربوں کے اوپر، ہولوکاسٹ ہوگا۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ دور نہیں ہے، تھرڈ ورلڈ وار دور نہیں ہے۔ آپ تو اخبارات کے اندر تفسیر پڑھتے ہوں گے، میں تو 25 برس سے کہہ رہا ہوں، میری تو کتاب موجود ہے۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ موجودہ امت ہم ہیں، سابقہ امت بنی اسرائیل ہے، جنہیں ہٹا کر اور امت مسلمہ کو مقام دیا گیا، اسی پر وہ حسد اور تکبر کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن موجود تو ہیں، ختم تو نہیں ہوئے نا ابھی۔